ڈاکٹر فردوس نہ خود چین لیتی ہے نہ کسی کو لینے دیتی ہے۔ آپ کبھی فٹ بال کھیلتی ہیں، آپ کبھی کرکٹ کھیلتی ہیں، اور کبھی آپ جو ہے وہ مکہ مار کے ٹائلیں توڑ دیتی ہیں، ابھی اور کیا توڑنے کا ارادہ ہے؟ نہ میرا کو میک اپ کرنے والا ہے، یہ ٹریننگ جو ہے میں نے آپ کو کہا ہے جو ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ میں نے کبھی زندگی میں جولری پہنی نہیں، کبھی آپ مجھے جولری پہنے نہیں دیکھتے۔ آپ کا میاں بڑا خوش ہوتا ہوگا۔ میری جو شادی کی رنگ تھی ڈائمنڈ کی، وہ پی سی بوربن میں ہنی مون پہ گئے، ادھر میں نے ہاتھ دھوتے رکھی اور میں بھول چکی، مجھے نہیں یاد کہ وہ کس نے اٹھائی، کب اٹھا لی۔ شادی کا جورا ہوگا جس پہ اب دلہن بنی تھی، وہ جورا کدھر ہے؟ 2000 میں وہ تقریباً اس وقت کے مطلب پیسوں کے مطابق کوئی 8 لاکھ میں بنا تھا۔ سیاست میں خواتین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ڈاکٹر فردوس عاشقوان صبح کتنے بجے اٹھتی ہیں، تیار کیسے ہوتی ہیں، لپسٹک خود لگاتی ہیں یا اس کے لیے بھی ایک راج کماری نے بھی ایک کنیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ لپسٹک لگاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس نہ خود چین لیتی ہے نہ کسی کو لینے دیتی ہے، اور نیند کے جو ہے وہ بہت لمیٹڈ آورز ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے کام کرتی ہیں؟ 2 بجے سے پہلے میں سو ہی نہیں سکتی، کام ہی نہیں ختم ہوتا۔ اور صبح کتنے بجے اٹھ جاتی ہیں؟ صبح جو ہے میرے دل ہوتا ہے کہ میں 6 بجے اٹھوں، بے ایمانی ہو جاتی ہے، نماز جو ہے اس میں نہیں پڑھ سکتی کبھی داؤ لگا کے، کیونکہ میں ایک تسبیح مجھے اٹھ کے ہر حال میں پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے مجھے باوضو ہو کے سورج نکلنے سے پہلے وہ تمام اللہ سے معافی مانگ کے اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے۔ چلیں، یہ گھریلو خواتین کہتی ہیں کہ فردوس عاشقوان نے اتنا پیارا سوٹ پہنا ہے، وہ اپنے خاوند کو کہتی ہے میں نے بھی ایسا سوٹ لینا ہے۔ وہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان جتنے گریسفل طریقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو میں نے بھی ایسا ہی وہ دوپٹہ مجھے لا کے دی۔ تو یہ تو آپ نے مطلب یہ ڈریس ڈیزائنر کون ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کتنی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر فردوس دوپٹہ نہیں لیتی تھی، لیکن جب وہ اس قوم کی ذمہ داری لیتے ہوئے پارلیمنٹ میں گئی تو اس قوم کی بیٹی ہوتے ہوئے، بہن ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے میرا یہ فرض تھا کہ میں پاکستان کی جو عورت ہے اس کا حقیقی چہرہ دنیا میں متعارف کراؤں، اور اس کے لیے دوپٹہ ہمارا کلچر بھی ہے اور ہمارے دین کے ساتھ جڑا ایک اہم جز بھی ہے، اور ہماری معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے لیے جو میک اپ کا آپ کہہ رہے ہیں، نہ میرا کو میک اپ کرنے والا ہے، یہ ٹریننگ جو ہے میں نے آپ کو کہا ہے جو ڈاکٹر بن جاتا ہے وہ سب کچھ کر لیتا ہے، اور یہ تمام جو تیاری جو ہے خود جو ہے خود کرتے ہیں۔ دوپٹہ ذرا مشکل کام ہے۔ شادی میں میک اپ تو کیا ہوگا نا، پیاری سی آپ دلہن لگ رہی ہوں گی۔ بالکل کیا ہوگا، اور شادی میں کوئی خاص بات بتائیں اس میک اپ میں؟ اس میں جو سب سے پہلی تو میری شادی میں جو منگنی والا دن تھا، اس میں چونکہ مجھے وہ پیلا سا سوٹ بنایا گیا، اور میری مائیوں کا جو سوٹ ہے، اور میری جو کزنز عزیز میری بہنیں وہ اب مجھے کہتی تھی تم جولری بھی پہنو، تو میں نے کبھی زندگی میں جولری پہنی نہیں۔ کبھی آپ مجھے جولری پہنے نہیں دیکھتے۔ آپ کا میاں بڑا خوش ہوتا ہوگا۔ میرے جو والد صاحب کی طرف سے اور سسرال کی طرف سے جتنا زیور ملا وہ میں نے ظاہر ہے شادیوں میں جب جاتی تو مجھے ڈانٹتے سمجھاتے سارے کہ بھئی انہوں نے کہنا شاید ہم نے مانگ کے ڈالا تھا یا ایویں دکھاوے کے لیے کہہ دیا تھا کہ 100 تولہ ہے، تو وہ پیرنٹس کی طرف سے بھی 100 تولہ ہے تو تم نے نہیں پہن کے ہماری بےزتی کراتی ہو۔ تو میں نے کہنا ان کی مجبوری سے پہن لینا کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے میں پہن لیتی ہوں۔ تو جہاں میں نے جانا دعوت پہ تو مجھے وہ لگنا کہ میری سزا ہے، میں نے اس کو اتار کے ٹیشو میں ڈال کے تو اپنے ہسبینڈ کو پکڑانا کہ جیب میں ڈالو، گاڑی میں پھینکو، جدھر مرضی، میری دلچسپی کوئی نہیں۔ اور کئی میں نے گنوائے، ظاہر ہے میری جو شادی کی رنگ تھی ڈائمنڈ کی، وہ پی سی بوربن میں ہنی مون پہ گئے، ادھر میں نے ہاتھ دھوتے رکھی اور میں بھول چکی، مجھے نہیں یاد کہ وہ کس نے اٹھائی، کب اٹھا لی،
اور وہ جب مجھے یاد آئی وہ بھی میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ رنگ کدھر ہے, مجھے پتہ نہیں, ڈھونڈنی شروع کی تو مجھے تو پتہ آپ چلا کی کہ جو شادی کا جوڑا ہوگا جس پہ آپ دلہن بنی تھی, وہ جوڑا کدھر ہے؟ وہ میرا ادھر سے توفیق نے بنایا تھا, اور اس وقت یعنی 2000 میں وہ تقریباً اس وقت کے مطلب پیسوں کے مطابق کوئی 8 لاکھ میں بنا تھا. اور اسی طرح سے میرے ہسبینڈ کی وہ بنی تھی شیروانی اور کلا, تو وہ بھی تقریباً کو 5-5.5 لاکھ میں بنا تھا اس وقت کی بات. دلہن 13 لاکھ روپے میں تیار ہوئی تھی. 15 لاکھ میں 15 لاکھ روپے میں آپ تیار ہوئے, آپ اور دلہا دونوں. اس کے علاوہ میک اپ یہ گئے تھے کرنے, وہ باقی صفحہ 7 کالم 2 وہ خرچے لگ گئے. اچھا یہ فلیکس والے یہاں سے کرنے. اچھا چلیں آپ بتائیے, آپ پہنتی ہیں بازو کے اوپر ایک شال لیتی ہیں. بہت ساری بیٹیوں نے مجھے یہ ای میل کی کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھیں, میری شال دوپٹہ اتنا پیارا لیتی ہیں, شال بازو پہ لیتی ہیں, یہ ایسا کیوں کرتی؟ دیکھیے یہ جو میری شال ہے نا, ہاں یہ جو آپ بازو پہ یہ پہنتی ہیں, ابھی دیکھیں یہ شال جب میں نے مردوں میں جانا ہے ہلکے میں, تو کوئی فوتگی پہ جانا ہے تو یہ اس نے ایسے کھل جانا ہے. اچھا کور کر لیتے ہیں جی, اور میں نے صف پہ بیٹھنا ہے تو میں نے دعا کے لیے بیٹھنا ہے, تو میں نے اس کو اس طرح لپیٹ لینا ہے اور ان مردوں میں بیٹھ جانا ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے, تو یہ میرے لیے کور کا کام کرتی ہے, اور ایسے بیٹھ کے میں نے دعا مانگ لینی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ راز ہے اس شال میں. اس شال کا یہ کہ دوپٹہ بھی ہے, شال بھی ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق وان ایک پوری مشرقی جو تہذیب و تمدن ہماری ٹریڈیشنز ہیں اس کی عکاسی کرتی ہیں, جو کوشش کرتی ہیں. کوشش یہ کرتی ہیں. کوشش کرتی ہیں. آپ کبھی فٹ بال کھیلتی ہیں, آپ کبھی کرکٹ کھیلتی ہیں, اور کبھی آپ جو ہے وہ مکہ مار کے ٹائلیں توڑ دیتی ہیں. ابھی اور کیا توڑنے کا ارادہ ہے؟ پی ڈی ایم کا بیانیہ. پی ڈی ایم کا بیانیہ توڑ دیں گے؟ بیانیہ وہ کیسے ٹوٹے گا, وہ تو کہیں ٹائل کی طرح موجود ہی نہیں ہے. نہیں تو وہ مائنڈ سیٹ ہے نا, سوچ ہے, تو وہ سوچ جو ہے اس کو ہم نے توڑنا, شکست دینی ہے. پی ٹی آئی تو پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے نا, اس سے پہلے تو وہ اقتدار میں نہیں تھی. تو جن کو حساب دینا ہے وہ ایک طرف تو چوری کر رہے ہیں اور اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہیں, اور یہ چوری اور سینہ زوری جو ہے اس کا, اور ڈٹائی سے کر رہے ہیں, بے شرمی سے کر رہے ہیں, شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے. سیاست میں خواتین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک خاتون اگر سیاست میں آ کے قدم جمانا چاہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. اس کو سب سے پہلے کلیئرٹی آف مائنڈ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے سیاست میں آ رہی ہے یا اپنی کاز کے لیے سیاست میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اپنی کاز کے لیے آ رہی ہے تو پھر اس کی کاز جو ہے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. وہ ہے نا کہ نہ کم تر ہے نہ حاوی ہے, عورت کا حق مساوی ہے, تو یہ کم تر بھی نہیں اس نے اپنے آپ کو سمجھنا اور مردوں پہ حاوی بھی نہیں ہونا, لیکن جو اس کا حق مساوی ہے اس کی لینے کے لیے کوشاں رہنا. یہ بتائیے موجودہ حکومت عوام کا دل جیتنے کے لیے کیا کرے؟ نمبر 1 ہمیں مہنگائی ختم کرنی ہے. اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے, کیونکہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو تجویز بھی دی ہے اور پارٹی کی سطح پہ بھی ہم اس پہ بار بار ایک لائے عمل اور حکمت عملی بنا رہے ہیں اور اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ سسٹین کریں. وہ ہے کہ جو عوام کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں, جس میں ہمارا آٹا ہے, دالیں ہیں, چاول ہے, گھی ہے, چینی ہے, ان کے لیے ہمیں سبسڈی دینی پڑے, کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے, عوام کو ایک فکس پرائس پہ یہ چیزیں ملنی چاہیے. اور باقی جتنی بھی سبسڈیز ہم دے رہے ہیں وہ ان کی شاید اتنی اہمیت نہ ہو جتنی ان چیزوں کی فراہمی ہم سستی کر کے عوام کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں. کوئی بات آپ کہنا چاہیں آپ کہہ دیں. میں امین حفیظ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں جو عوام کا درد ہے, پاکستان کے لیے جو بہتری کی سوچ ہے, میں اور میرا بھائی مل کے ایک دوسرے کو طاقت دیں اور حکومتی پالیسیز میں عثمان بزدار کی قیادت میں
पंजाब में महंगाई जैसी जो इस वक्त मुश्किल तरीन सूरत हाल है उसको ख़त्म करने में आवाम के दुखों का मरहम बने। जी, आज आपने बातें सुनी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा की, जो एक MBBS डॉक्टर हैं, जिन्होंने सियासत में कदम रखा, यहाँ इन्होंने कामयाबियाँ समेटी, और जिस तरह ये प्रेजेंट करती हैं कैमरे के सामने ख़ुद को एक पूरी मशरकी ख़तून के नाते इनकी बातें आपने सुनी। और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि मौजूदा हुकूमत को एक काम करना है, महंगाई ख़त्म करनी है, नौजवानों को पूरा मौका देना है कि वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारा टाइम दिया। अमीन हफीज। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं कैमरामैन हसीब हसीब अमीन के साथ मैं अमीन हफीज। अमीन हफीज।